مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک منصوبہ بتائیں جس میں وہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ جناب میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے لوگ کیوں نکلیں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی اپنا ایک منصوبہ دکھائے جس پر وہ فخر کرتی ہے، آخر وہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ انہوں نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ خدا خدا کر کے شہباز حکومت معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس، ملک گیر احتجاج کی حکمت عملی پر غور۔ بشرا بی بی نے بانی کا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچایا، شرکا سے خطاب میں کہا ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بانی کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے، 24 نومبر سے پہلے اپنی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ بلاول بھٹو کی حکومت سے ناراضی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ لیگی حکومت کی طرف سے اپنی اتحادی پارٹی کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرنا دونوں پارٹیوں میں وجہ تنازع بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان طے پانے والی پاور شیئرنگ فارمولے کی راہ میں مریم نواز رکاوٹ بن گئی۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پاور شیئرنگ دینے کے وعدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹیکنالوجی سے گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مگر کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر قرار۔ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی زور دیا۔ اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اسموگ موت ہے۔ مارچ میں ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی 10 سالہ منصوبہ بنایا۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال پر پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ دونوں شہروں میں آئندہ جمعے، ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن لگائے جانے کا امکان۔ ہفتے سے اگلے اتوار تک تعمیرات پر بھی پابندی۔ ہیلتھ ڈیسک اور اسپتالوں میں اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ اسموگ کے باعث اسکول مزید ایک ہفتے تک بند رہیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسموگ کی 10 سالہ پالیسی لانچ کر دی ہے۔ اسموگ کسی ملک کا ذاتی نہیں، عوام کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ انسانی صحت کے لیے پاکستان اور بھارت کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا۔ پنجاب میں مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ، کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے جہلم اور گجر خان میں بارش۔ محکمہ موسمیات نے مصنوعی بارش کی تصدیق کر دی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات سے لاہور میں بھی بارش ہونے کا امکان۔ کامیاب تجربے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ماہرین کو مبارکباد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 5 روزہ مذاکرات ختم۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی۔ آئی ایم ایف مشن کا 12,970 ارب کا ٹیکس ہدف پورا کرنے کا کوششیں تیز کرنے پر زور۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ صوبائی بجٹ سرپلس کی نظر ثانی شدہ اعداد و شمار بھی شیئر کیے گئے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی وی پی اینز بند کرانے کے لیے پی ٹی اے کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں۔ وی پی این کو فحاشی، توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے غیر قانونی وی پی این کو بند کیا جائے۔ خط موصول ہونے کے بعد پی ٹی اے کا ایکشن، اسلام آباد میں وی پی این سروس بلاک کر دی گئی۔
اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق حکومت کو اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہردائی میں شہید میجر محمد حسیب کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ تدفین میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دفاع وطن میں شہداء کی عظیم قربانیاں ہمارے جذبے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی۔ اسلام آباد میں حساس ادارے کے دفاتر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق الخوارج گروپ کے 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خارجی گروہ کے دہشت گردوں کو اسلام آباد اور کے پی سے گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد نور ولی محسود گروپ سے رابطے میں تھے۔ ثقافت اور مقامی روایات کے فروغ سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا باکو میں اجلاس سے خطاب۔ کہا موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا۔ پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان کو سیلاب کے باعث $30 ارب سے زائد نقصان ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی پر پاکستانی عدالتوں نے کئی اہم فیصلے دیے ہیں۔ ماحول دوست نہ ہونے پر عدالتوں نے کئی منصوبے بند کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا باکو میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کے لیے گلوبل فنڈز کم ہیں لیکن وہ بھی پاکستان تک نہیں پہنچ رہے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز دینا ہوں گے۔ ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجاج۔ پولیس کی شار فیصل نرسری پر کارکنوں کو روکنے کی کوشش، ساؤنڈ سسٹم بند کرا دیے۔ مظاہرین سے خطاب میں منم ظفر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کرپشن، ڈاکے اور قبضے کا مجموعہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہ کر دیا۔ پاکستان آرمی کا دیفسائی اسکردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ پاک آرمی کی زمینی ٹیم نے انتہائی سرد اور برف باری کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری رکھا۔ مسافروں کو کامیابی کے ساتھ ریسکیو کر لیا۔ اہل علاقہ اور مسافروں نے پاک آرمی کا بروقت ریسکیو آپریشن پر شکریہ ادا کیا۔ 2 مسافر گاڑیوں دیفسائی جاتے ہوئے شدید برف باری میں پھنس گئی تھیں۔